حضرت خالد بن ولید غیر معمولی پراسرار شخصیت تھے جن کی ظاہری و باطنی قوتوں نے انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ فوجی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو انسانی عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ عرب کے ریگزاروں سے نکلنے کے بعد مجاہدین اسلام نے 3 سال کے مختصر ترین عرصے کے اندر عراق اور شام یعنی فارسی اور رومی سلطنتوں کو شکست دے کر یہ تمام علاقے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر لیے تھے، اور ان میں اہم ترین کردار سیف اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کا تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اصل ویڈیو کی طرف بڑھیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کا آئیکن ضرور دبائیے تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں تو بر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بوڑھے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون و اطمینان نہ دے۔ یہ افسوس اس مجاہد کا ہے کہ جس کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخموں کے نشانات نہ ہوں۔ انہوں نے 100 سے زائد گمسان کی جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اپنی موت کے وقت میدانی جنگ میں شہادت نہ پانے پر انہوں نے یہ کلمات افسوس کی حالت میں کہیے۔ اس پر ان کی زوجہ نے ان کو تسلی دی کہ خالد رضی اللہ، آپ شرمسار نہ ہوں۔ آپ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دے دیا ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب یہ سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار میدانی جنگ میں کسی کافر کے ہاتھوں نہیں کٹ سکتی۔ آپ رضی اللہ کے نصیب میں شہادت نہیں تھی۔ اپنی اہلیہ کی طرف سے اس تسلی کے بعد اللہ کا یہ شیرزار پرسکون ہوا۔ خالد بن ولید رضی اللہ صرف عالم اسلام کے ہی نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بڑا فوجی حکمت عملی ساز اور فنون جنگ کا ماہر جرنیل اور غازی پیدا ہی نہیں ہوا۔ جب حضرت خالد بن ولید کے انتقال کی خبر شام سے مدینہ پہنچی تو مدینہ میں کہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ پہلے تو لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو سلیمان خالد بن ولید رضی اللہ کی کنیت کی وفات کی خبر ہے تو پھر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر اہل مدینہ سے کہا، آج جو آنکھ رونا چاہتی ہے رو لے، جو زبان کچھ کہنا چاہتی ہے وہ کہہ دے، کیونکہ وہ جو کچھ بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے۔ لوگوں کو دوبارہ ابو سلیمان رضی اللہ جیسے وجود پر رونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ مائیں اب دوبارہ خالد جیسا بیٹا پیدا کرنے سے قاصر ہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تلوار زنی، دشمن کی فوج پر چھپ کر وار کرنا، تعقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے۔ یہ عربوں میں عام رواج تھا۔ ہر عرب جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا، لیکن وہ کیا راز تھا کہ قریش کا ایک جنگجو اس قدر بابرکت ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ انہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور فارسی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے۔ بے شک سیدنا خالد رضی اللہ کے بعد اس سے بہتر جنگی حکمت عملی تاریخ میں کوئی بھی نہ بنا سکا۔ آنے والی صدیوں میں ہر تہذیب کے سپہ سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ کی جنگی حکمت عملی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی عسکری منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شعبہ نہیں کہ سیدنا خالد رضی اللہ ایک پیدائشی سپہ سالار تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کی حیرت انگیز تاریخی کارناموں کے پیچھے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور برکت شامل تھی۔ ایک مرتبہ جب حج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک ترشوائے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ نے وہ بال مبارک اٹھا لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، خالد یہ کس لیے؟ سعادت مندی سے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ کے بال مبارک میرے پاس رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ان کی برکت سے میں ہر جنگ میں فتح پاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یہ بال تمہارے پاس رہیں گے، میری دعا بھی تمہارے ساتھ رہے گی اور انشاءاللہ تم ہر جنگ میں فتح پاؤ گے۔ مسلمانوں کا میدانی جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ سے پہلا تعارف اس وقت ہوا کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید رضی اللہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کے اضافی گھڑ سوار دستے کے
सरबराह थे। गज़वा अहद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाज के एक पहाड़ी दर्रे पर मुतय्यन फरमा दिए और इनको हुक्म दिया कि जंग का जो मर्जी नतीजा निकले आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी। ये 50 तीर अंदाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद के घुड़सवार दस्ते को देखकर ही मुतय्यन किए थे कि जो पहाड़ की एक जानिब से मुसलमानों पर हमला आवर हो सकते थे। गज़वा अहद में जब मुसलमानों को कामयाबी नसीब होने लगी और दुश्मन पसपा होने लगे तो माल गनीमत जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया। इन 50 तीर अंदाजों में से अक्सर ने हुक्म अदूली की और जंग का पांसा मुसलमानों के हक में पलटता देखकर अपना मोर्चा छोड़ दिया और नीचे उतर आए। खालिद की उकाबी निगाहों ने यह कमजोरी ताड़ ली और इससे भरपूर फायदा उठाया। कुफार की घुड़सवार फौज को मौका मिल गया कि मुसलमानों पर पुष्ट से हमला कर सकें। कुफार के इस हमले के नतीजे में कि जिसकी क़यादत खालिद कर रहे थे 70 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह शहीद हुए और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत शदीद चोट थी। नाज़रीन आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह नगेबान।